بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوح اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اس حوالے سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے اصل میں، جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مصائب کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی، اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ جو چھوٹی موٹی بدعات ہیں نا، ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے، اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے۔ جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو، مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں۔ یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے، تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے ہے۔ تو مجھے اتنا ترس آیا کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں۔ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں، تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہنشاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں یہ ماتم کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو حضرت امام حسین کی شہادت کا زیادہ دکھ یا غم ہے، تو کیا جو ہم لوگ ماتم وغیرہ نہیں کرتے تو کیا ہمیں ان کا دکھ نہیں ہے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہاں سے اس کا یہ ان کو سمجھے کہ یہ جو ماتم شروع کیا ہے یہ کنہوں نے پہلے شروع کیا؟ چلے صحیح، ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے۔ جہاں تک بات انہوں نے اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ان سے یہ کہوں گا کہ مطالعات نہ بڑھائیں۔ حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا۔ اہل تشیع جو روڈ پر، چوک پہ، بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ سنت پیغمبر ہے، اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے، عرب دستور تھا رونا۔ تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا۔ اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم۔ جی، تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل ٹھیک۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 نوحے کرنا۔ نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا۔ اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پامفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر۔ وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے
جب طالب علمانہ ایک انسان کے اندر حس پیدا ہوتی ہے، سمجھنے کی، جستجو کی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماجرہ کربلا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے یہ تو درست نہیں لگتا، جس طرح پیش کیا جاتا ہے، جو دلائل دیے جاتے ہیں، جو اس کو رنگ دیا جاتا ہے، یہ تو نہ شان امامت کے قابل ہے، نہ شان امام حسین ہے، نہ شایان شان امام حسین ہے، نہ شایان شان کربلا ہے، کسی کے شایع نشان نہیں ہے، فقط عقیدت مندوں کے جذبات اور عقیدت مندوں کے احساسات کو تسکین دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قانی نہیں کرتا۔ مثلا سید الشہداء علیہ السلام کو اس طرح سے مجبور، محض مجبور بنانا، اس سے بہت انسان کا دل دکھتا ہے، دکھ کی حس بھڑک اٹھتی ہے ایک دم، اتنا مجبور کر دیا جائے۔ لیکن یہ شایع نشان امام حسین نہیں ہے، یہ مجبوری۔ امام حسین علیہ السلام کو اتنا مجبور کر دیا جائے، اس طرح سے پیش کیا جائے کہ سید الشہداء خود اپنے قاتلوں سے، ظالموں سے، ان جباروں سے جن کے خلاف مزاحمت کی ہے، ان سے التجا کرنا شروع کر دیں، ان سے تقاضا شروع کر دیں۔ کبھی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راستہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راہداری مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ امام حسین ہے جو آپ سنتے ہیں، اور اہل بیت جو شامیوں کی بھی منتیں کر رہے ہیں، کوفیوں کو بھی منتیں کر رہے ہیں، نہ مارو ہمیں، نہ ستاؤ ہمیں، یہ وہ ہے جو ذاکری میں، مصائب میں، مرثیے میں، شاعری میں پیش کیا جاتا ہے یہ منظر۔ اور ایسے ہی ہے ہند میں، ہندوستان کی فضا میں، بر صغیر میں جو ایک جذباتی اور احساساتی نوعیت کی فضا ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں انسان کو رلا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں افسانے، کہانیاں جو ہندوستان میں ہیں، جو غم انگیز کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، ان کے اندر ہو بہو اسی طرح سے کسی کو انتہا درجے کی مظلومیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جب فلمیں بناتے ہیں اور کوئی غم انگیز فلم ہو تو اس میں انتہا درجے کی مظلومیت کسی خاندان کے لیے، کسی فرد کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دھیان نہیں رکھتے کہ اس مظلومیت میں جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری ناروا چیزیں بھی ہیں جو اس کردار کے شایع نشان نہیں ہیں۔ عزیزان، وہی چیز جس سے سید الشہداء سخت نالاں ہے اور بیزار، بعض اوقات ہماری عقیدت، ہماری جذباتیت کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے ناخواستہ طور پر۔ مثلا عزاداروں کو کے غم کو ابھارنے کے لیے، احساسات کو ابھارنے کے لیے بسا اوقات شاعر، نوحہ خوان، مرثیہ نگار اس طرح کے مضمون باندھ دیتا ہے کہ جس میں وہ ناروا چیز شامل کر دیتا ہے جس سے مومن کا دل تو دکھتا ہے، لیکن شخصیت حسین ابن علی مجروح ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہے ذلت، حقارت۔ آپ اگر ایک ایک لے کر ان عقیدتی کلاموں کو تجزیہ کریں تو آپ کو اس کے جملے جملے کے اندر وہ ذلت و حقارت ٹپکتی نظر آتی ہے، جبکہ سید الشہداء کے خطبوں کے جملے جملے کے اندر عزت و عظمت و شہامت و مزاحمت و وقار و دلیری اور شجاعت اور حماسہ نظر آتا ہے۔ قدم قدم کے اوپر ذلت کو ٹھوکر لگ رہی ہے، ہر قدم کے اوپر حقارت کو دھتکارا جا رہا ہے، ہر جملے کے اندر سید الشہداء اپنی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور شخصیت حسین قدم قدم پر نظر آ رہی ہے۔ ہمارا چونکہ اپنا ایک خاص کلچر ہے، ثقافت ہے اور ادبیات ہیں، ان ادبیات کے اندر اس طرح سے اگر معاملہ پیش کیا جائے مجمع زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا، اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی عرض نہیں۔ میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق۔ ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا۔ میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا۔ اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا۔ اور یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے
میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے، ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے. ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے. سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں. اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں، قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے، حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں. اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہ جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عرض کیا ہے، شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ. یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے. اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون دو ساتھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو مجھے امید تھی, یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں, اللہ تم پر رحم کرے, تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے. یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا, اور میت پہ ہے نا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے. یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا, تعریفی کلمات میت کے اوپر. ہاں ایگزیجریشن نہ ہو,